امام چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امام چلاتے ہیں۔ اب ادب و احترام کے ساتھ آپ بیٹھیے۔ ایک ایسے خطیب کی آمد ہے جن کی تقریر میں امت مسلمہ کے نوجوانوں میں ایک عزم و حوصلہ، فکر و نظر، جوش و عقل اور شوق و جذبہ بے طرح بھر دیتے ہیں۔ اسلام پہ کیے گئے شبہات کا ازالہ اتنی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں کہ معترضین خود رہ جاتے ہیں۔ ٹھوس دلائل، مضبوط شواہد اور فکر و نظر کے استدلال سے ہر طرف فکر و فکر کے بالوں پر کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے غیر مسلم شعراء جن کو اپنی علمی لیاقت پہ بہت ناز ہے، ان کے آگے اپنے سروں کو خم کرتے ہیں اور اسلامی نظریات کے حامل ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہی ادبی اور شرعی لغو لہجے کے مالک، میں انقلابی لغو لہجے کے مالک اور بڑی آواز کی صورت میں میں پیش کر رہا ہوں۔ رئیس المتکلمین، سلطان الواعظین، سید المقررین، حضرت علامہ و مولانا محمد شریف الحسن صاحب صاحب جن کا تعلق کلکتہ کی سرزمین سے ہے، حضرت آمد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک بلند حوصلگی کے ساتھ نعرے کا جواب دے اور ان میں استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رسول کا نمائند، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ شریف الحسن صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سے انداز نرانے میرے سرکار کے ہیں، اشتا فرش اجالے میرے سرکار کے ہیں۔ اس طرح چاہنے والے تو دنیا میں کسی کے نہ ہوئے جس طرح چاہنے والے میرے سرکار کے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ رحمت عالم ہیں، ان کی مایوسی کو دور فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں اگر رونا نہیں آیا تو مایوس نہ ہو، رونے جیسی صورت بنا لو، اللہ تم کو جنت عطا فرما دے۔ رونے جیسی صورت بنا لو۔ اس رونے میں جنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندے کو رونا اسی وقت آتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی پکڑ سامنے اس کا نقشہ آتا ہے۔ اور جو اس کیفیت کو پا لے تو مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، میری بات اگر آپ کے دل دماغ تک پہنچ رہی ہے تو اب تک اللہ کی دی ہوئی نعمت مصطفیٰ کا 40واں حصہ استعمال کرو، با آواز بلند درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ہم سے پوچھ لیجئے کہ مولانا اگر ہم زور سے پڑھیں گے تب مدینہ آواز جائے گی، آہستہ پڑھیں گے تو؟ ہم نے کہا بھائی زور سے اس لیے پڑھوایا ہے تاکہ ایک دوسرے کی آواز سن کر کے ذرا سترک ہو جاؤ، توجہ ہو جائے آپ کی میری طرف، ورنہ تم چاہے جتنا آہستہ پڑھو۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے تشہد کے عنوان سے، اس میں یہ ہے کہ مومن قعدہ اخیرہ میں یا قعدہ اولا میں اتحیات جب پڑھتا ہے اور اتحیات میں ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے بندوں پر ہو اور صالحین پر ہو، تو صالحین میں آسمان کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں جب بندہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہے تو پوری دنیا کے فرشتوں تک یہ آواز پہنچ جاتی ہے اور پورے دنیا میں بندوں اور صالحین تک یہ آواز پہنچتی ہے، اور وہ صالح بندے اور وہ فرشتے اس نمازی کے اس سلام کو بھیجنے پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی آواز آسمان کے فرشتے سن سکتے ہیں تو کیا آپ کو یہ یقین نہیں ہے
کہ آسمان تو یہ جو چھت نظر آ رہی ہے اس کی دوری 500 سال ہے گھوڑے کی اوسط رفتار سے. اگر ایک گھوڑا 500 سال تک بغیر رکے بغیر ہگے موتے کھائے پیے چلتا رہے 500 سال کے بعد جہاں پہنچے گا آپ کی زمین سے آسمان کی دوری اتنی ہے پھر یہ اتنی ہی موٹائی ہے پھر اس کے اوپر فرشتے ہیں کتنی دوری پر فرشتہ ہے اور آپ کی آواز بہت آہستہ ہے بغل والا بھی نہیں سنتا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہاں تک آواز پہنچ گئی. میرے عزیزو توجہ کرو یہ دوری زیادہ ہے کہ آپ کے ہزاری باغ سے مدینہ کی دوری زیادہ ہے. یہ دوری 500 سال کی ہے اور مدینہ کی دوری 5000 کلومیٹر سے کم کی ہے. اگر آسمان کا فرشتہ تمہارا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا سن سکتا ہے تو میرا ایمان ہے. جب ہم کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو میرا مصطفیٰ ضرور سنے. سبحان اللہ. سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا اے بیٹا اے ہٹو یہاں سے چلو پھٹو اب تھوڑی اب اٹھ جاؤ چلو تم لوگ ہٹو یہاں سے ہٹاؤ چلو پڑھو ایک مرتبہ کہنے پر اسٹیج پھینک کے مار دیتا ہوں. میں پڑھانا بھی جانتا ہوں مارنا بھی جانتا ہوں. پڑھو یہاں سے میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رونا اتنا مبارک اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف خدا. اور یہ خوف خدا جب بندے کے دل پر غالب آتا ہے پھر برکات کیا ہوتی ہے. ایک روایت غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ہم لوگ ایک دن حضور کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. میری طرف توجہ رکھیے. مولانا شریف نے 44 سالہ زندگی میں کبھی اپنی تقریر میں کوئی جملہ دھرتی کا استعمال نہیں کیا. جو بھی کہتا ہوں بہت ہوش کے ساتھ اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کہتا ہوں. کہتے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک بہت تیز ہوا چلنے لگی. جو سوکھے پتے تھے وہ گر گئے ہرے پتے لگے رہے. تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا مومن کی مثال تم جانتے ہو؟ عرض کیا اللہ رسول جانے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دل کا دروازہ کھول کر سنو. اذا اقشعر جلدہ من خشیت اللہ عز وجل وقعت عنہ ذنوبہ وبقیت حسناتہ. جب خوف خدا کی وجہ سے مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ سوکھے پتے کی طریقے سے جھڑ جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں ہرے پتے کی طرح باقی رہ جاتی ہیں. ذہن حاضر ہو تو اپنے آنسوں کی قدر و قیمت سمجھنے کے لیے ایک اور روایت اپنی جھولی میں ڈالو. میرے آقا علیہ السلام اس روایت کو کنز العمال نے بھی لکھ لیا ہے. عبدالعظیم المنذری نے ترغیب و ترہیب میں بھی نقل فرمایا ہے کہ ایک دن میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ تقریر کر رہے ہیں. خطبہ عربی میں تقریر کو کہتے ہیں. میرے آقا کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا رونے لگا. جب اس کو روتا ہوا پیارے مصطفیٰ نے دیکھا تو
ارشاد فرمایا میرے صحابیوں، اگر وہ مومن بندے جن کے گناہ پہاڑوں کے طریقے سے زیادہ ہیں، وہ لوگ جن کے گناہ پہاڑوں کی طریقے سے بہت زیادہ ہیں، اس وقت یہاں آ جائے تو اس رونے والے کی وجہ سے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ نہیں آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بدریشن جو ہے نا ہمارے یہاں کا بھی اور آپ کے مجمع کا بھی، یہ تباہی ہے، اور اس تباہی کے لیے وعید سن لو۔ علامہ اسماعیل حق رحمت اللہ تعالی علیہ روح البیان میں کسی اللہ والے کا قول نقل کیا ہے، 6 موقع ایسے ہیں جہاں پر دنیا کی جائز بات کا ایک جملہ 30 سال کی نیکی ختم کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک موقع ہے جب کہیں پر سنت شریعت کی علمی دینی قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی، وہاں ڈس بیلنس ہونا 30 سال کی نیکیوں کی بربادی کا سبب ہے۔ کسی کی تقریر میں ڈس بیلنس ہو جاؤ، میں نہیں کہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے میری تقریر میں تمہارا ڈس بیلنس ہونا تمہاری لیے تباہی کا سبب ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ اس وقت میں تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہوں، فائدہ مند۔ وہ رو رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ایک رونے والے کی وجہ سے وہ لوگ یہاں آ جائیں جن کے گناہ پہاڑوں کی طریقے سے بہت ہیں، تو اللہ اس کے صدقے میں ان سب کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس ایک رونے والے کی وجہ سے بہت سے فرشتے رو رہے ہیں، اور روتے روتے وہ یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم شفع البکائین فی من لم یبکی، اے اللہ ان لوگوں کو معاف فرما دے جن کو رونا نہیں آتا۔ رونے والوں کی تو بخشش ہے ہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ان لوگوں کو بھی بخش دے جو روتے نہیں ہیں۔ کتنا مبارک ہے یہ رونا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اور لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا، دل میں خوف پیدا ہو گیا، تو اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ کتنی؟ زور سے بولو، کتنی؟ اور آواز سے کتنی؟ 2 سال کے جلسے میں کیا تم کو کمزور اور مطمئن کر دیا ہے؟ کس کو ملے گی؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت دیکھو تو صحیح، پہلے فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گئے، احساس ہو گیا کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار سیاہکار ہوں، قیامت کے دن مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا، احساس اس کے دل میں، بس ڈر گیا، کون سا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے میدان میں پہنچوں گا، یہ سوچا، لرز گیا، کانپ گیا، تو اللہ فرماتا ہے اس ڈرنے والے بندے کے لیے 2 جنت ہے۔ پھر اس کی رحمت جوش میں آئی، فرمائے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، نہیں یہ میرا رونے والا بندہ، اس کو 2 ہی جنتیں نہیں ہے، میں اور 2 جنت اس کو عطا کروں گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ رونے والے کے لیے اب 4 جنتیں ہو گئی۔ کتنی؟ کتنی؟ کیوں؟ فخر الدین رازی فرماتے ہیں
جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو کم سے کم داہنی آنکھ سے اگر ایک آنسو نکلا، بائیں آنکھ سے اگر ایک آنسو نکلا تو آنسوؤں کی برکت سے 2 جنتیں اور ڈرنے کی برکت سے 2 جنتیں۔ ایسا خوف خدا میں مگن رہنے والا بندہ 4 جنتوں کا مالک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آسان نہیں ہے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، راستہ یہ ہے کیا؟ راستہ یہ ہے، راستہ یہ ہے، آسان نہیں ہے۔ میری بات اگر آپ کے دل دماغ تک پہنچ رہی ہے تو اب میں آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں، بولو تیار ہو؟ پھر وہی موڑ ہلایا ہے۔ مولانا حنیف مرحوم کہا کرتے تھے کہ 5 کلو کا تربوزہ مت ہلاؤ، اتنی بڑی زبان سے کام چلاؤ۔ میں آیت کا ترجمہ سنا دوں، کتنے لوگ سنیں گے؟ تو میرے کہنے سے ایک مرتبہ اللہ رسول کا نام آپ کو بلند کرنا ہے، اور یاد رکھنا فتاوی بزازیہ میں لفظ سبحان اللہ سے، لفظ اللہ اکبر سے کبھی بھی کسی کا استقبال مت کرنا۔ اللہ رسول کا یہ نام ہے، جب بھی اس کا نام لو تو اللہ کے لیے لو۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہو کہ فلاں تشریف لائے، اللہ رسول کا نام بلند کر لو، استقبال کا لفظ استعمال مت کرنا۔ صاحب فتاوی بزازیہ نے بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ فرمائی۔ تو اس بیان کے درمیان ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ میرے کہنے سے نہیں، میرے ساتھ آواز ملاتے ہوئے اپنی مرضی، اپنی خوشی سے اللہ کے لیے جتنی طاقت ہے اس کا استعمال کرو۔ 2 سال کا کفارہ ادا کرو، یہ 2 سال کے بعد کا جلسہ ہے، اور انتہائی اللہ سے رحمت کی امید اور برکت کا طلبگار بن کر کے اس کا نام، اس کے رسول کا نام بلند کرو، اور میرے ساتھ آواز ملاؤ، نعرہ تکبیر۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تو نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو ویسے تو ہم نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کا نام لینے والے ہیں، کچھ نہ کچھ تو قوت اور طاقت ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ پھر سے تو نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایک تیسرا نعرہ آپ کو لگانا ہے، وہ کیا ہے؟ میں کہوں گا اللہ نبی کو یاد کرو، اور آپ کہیں گے مسجدیں آباد کرو۔ کیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ زور سے بولو، آپ کیا کہیں گے؟ زور سے بولو، آپ کیا کہیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نبی کو یاد کرو، اللہ نبی کو یاد کرو، اللہ نبی کو یاد کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے جلسہ کو خانقاہ سمجھ لو، زور سے کہو اللہ نبی کو یاد کرو، اللہ نبی کو یاد کرو، اللہ نبی کو یاد کرو۔ اللہ کرے تمہارا یہ اعلان میرا رب قبول کر لے اور تم کو سجدے کی توفیق مل جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مومن بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ نعرہ اسی لیے لگوایا ہے کہ یہ میری آواز اگر دل سے قاعدے سے نکلی ہے تو قبول ہوگی، اور آج کا بے نمازی انشاءاللہ کل نمازی بن جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ نہیں لوں گا کہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، بہت وعدے کیے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو صحیح، سچا، سنی، پکا مسلمان بنا دے۔ میں آگے بڑھوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جس کے لیے
اسلام کی ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے۔ اسلام کے لیے جس کے لیے ہدایت کا اللہ ارادہ فرماتا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، تاکہ مفہوم آیت کا آپ تک پہنچ جائے، تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، شرح صدر کی دولت اس کو مل جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شرح صدر کیا ہے؟ سینے کا کھلنا یہ کیا ہے میرے آقا؟ تو پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک نور ہے جو اللہ بندے کے سینے میں ڈال دیتا ہے تو اس کا سینہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت ہلکے سے مت لینا، توجہ کے ساتھ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیں اس شرح صدر کی کوئی علامت بھی ہے؟ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر علامت آپ ارشاد فرما دیں تو علامت کی روشنی میں ہم آدمی کو دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ اس کا سینہ کھل گیا ہے۔ ہم پہچان لیں گے کہ اللہ نے اس کو شرح صدر کی دولت عطا فرما دی۔ یا رسول اللہ، علامت کیا ہے؟ مصطفیٰ پیارے نے ارشاد فرمایا، علامتیں کتنی ہیں بھائی؟ زور سے ایک آواز ہو کر، 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت الانابۃ الی دار الخلود، بندہ دنیا میں ضرور رہے گا لیکن دنیا کا ہو کر کے نہیں رہے گا، اس کا دل اس جنت اور آخرت کی طرف جھکا رہے گا۔ الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور، اور بندہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنے سے دور کر دے گا اور خود دنیا سے دور ہو جائے گا۔ والتجافی عن دار الغرور۔ تیسری علامت بہت ہوش کے ساتھ سنو، اور یہ سب سے بڑی علامت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس علامت کا امین ہم سب کو بنا دے۔ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، والاستعداد للموت قبل نزولی، شرح صدر کی تیسری علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے مرنے سے بہت پہلے اپنی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ والاستعداد للموت قبل نزولی، بندہ ہمیشہ اپنی موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اب اس پر میں ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اس تیاری کے تعلق سے، موت کی تیاری کیا ہے۔ والاستعداد للموت قبل نزولی، تو موت کی تیاری آپ کو کیسے کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جمعرات کے دن مغرب اور عشاء کے بیچ میں 2 رکعت نفلیں پڑھو، اور دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ پوری سورت پڑھو۔ نہ یاد ہو تو مدرسہ بہت بڑا ہے، یہاں بیٹھ کر کے سارے ہزاری باغ کے لوگ اپنی موت کی تیاری کی اگر فکر ہو تو اس کو سیکھ لیں، کیونکہ آگے ان کی برکت ہم بتا رہے ہیں۔ 2-4 منٹ ہم اگر آپ سے زیادہ لے لیں تو آپ کا نقصان ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ جمعرات کے دن مغرب اور عشاء کے بیچ
زیادہ سے زیادہ سورج ڈوبنے سے لے کر کے عشاء کا ٹائم شروع ہونے تک 1 گھنٹہ 24 منٹ ہوتا ہے بس. 2 رکعت نفل. سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پڑھنا ہے. فائدہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حون اللہ علیہ سکرات الموت. اس نماز پر جو بندہ پابندی اپنی زندگی میں کرے گا اللہ اس کے لیے موت کی سختی کو آسان فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حون اللہ علیہ سکرات الموت. موت بہت پریشان کن چیز ہے. بڑا پریشان کرنے والا مرحلہ موت کا ہے. کیا ہمارے بزرگوں کا حال تو یہ تھا. حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سفیان ثوری کا قول نقل کرتے ہیں. جب ان کا آخری وقت آیا تو کچھ لوگ ملنے گئے انتقال سے کچھ پہلے، تو دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری رو رہے ہیں. توجہ رہے. میں جان رہا ہوں کہ آپ کے جلسے میں میری تقریر سب تک قاعدے سے نہیں جا رہی، لیکن میری ڈیوٹی ہے میں پورا کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے یہاں میرے لیے جواب آسان ہو جائے. کہا حضور آپ رو رہے ہیں کیوں؟ کیا آپ کو بہت زیادہ اپنے گناہ یاد آ گئے؟ تو حضرت سفیان ثوری نے ایسے ہی زمین پر چٹکی رکھی اور تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا اس مٹی کی تو کچھ حیثیت ہے لیکن میرے نزدیک میرے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں گناہوں کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. سکرات موت بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں مرتے مرتے میرا ایمان نہ چلا جائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اس لیے کہ بڑی سخت گھڑی ہے. کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے اس تصور میں ہو رہا ہوں. کیا آج ہم کو اور آپ کو فکر ہے؟ یاد رکھو موت کی مثالیں کتابوں میں آئی ہیں. 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. آپ ریشم کا کپڑا لے، جب سوکھا ہوتا ہے تو بہت ہلکا ہوتا ہے، جب اس کو بھگو دیا جائے تو بہت وزنی ہو جاتا ہے. ریشم کا بھیگا ہوا کپڑا ببول کے درخت کے اوپر چاروں طرف سے پھیلا دو، وزن سے نیچے بیٹھے گا، ببول کے کانٹے اوپر نکل آئیں گے. اس کو ایک کنارے سے پکڑ کر کے کھینچو، کپڑا نہیں اترے گا، اس کا تار الگ ہو جائے گا. اگر کپڑے کو اس وقت اللہ زندگی عطا فرما دے تو کپڑے کا ایک ایک تار تم کو بتائے گا کہ تمہارے کھینچنے سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. علماء فرماتے ہیں ریشم کے بھیگے ہوئے کپڑے کو ببول کے درخت پر پھیلا کر جتنا کھینچنے پر جتنا اس کپڑے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ مرنے والے کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب ملک الموت اس کی روح کو کھینچ کر نکالتا ہے. ایک یہ اور ایک مثال اور کتاب میں ہے کہ عورت روٹی بنانے کے لیے آٹا لیتی ہے، پانی ڈالتی ہے، اس کو گوندھتی ہے. اس کے سر کے بال کمزور تھے، ایک بال اس میں گر گیا، اس نے دیکھا نہیں، گوندھ دیا. اور جب روٹی پکانے کے لیے تھوڑا سا آٹا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دیکھا کہ اس میں بال پڑا ہوا ہے. اس نے ایسے پکڑا، نکال دیا. میرا سوال ہے آپ سے کوئی تکلیف ہوگی آٹے کو بال کو؟ نہیں بولیے نا یار. بس میرا سوال یہ ہے کہ ریشم کے کپڑے والی موت چاہیے یا آٹے میں پڑے ہوئے بال کی موت چاہیے؟ کون موت چاہیے؟ اگر آٹے میں پڑے ہوئے بال کے طریقے سے تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح نکل جائے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں محرر مذہب حنفی
امام محمد بن حسن شیبانی کی موت کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں، اور اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ درود شریف ہم کو سنا دیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محمد بن حسن شیبانی تشریف لے جانا، حاکم شہر کی بات نہیں مانی، اس نے نکال دیا، جیسے آج کل امام لوگ بھی نکال دیے جاتے ہیں اگر متولی کی کمیٹی کی بات نہیں۔ حاکم شہر نے محمد بن حسن شیبانی سے کہا کہ یہ شہر چھوڑو، نکل گئے، جا رہے ہیں۔ پہلے ان کے قدموں کی برکت سن لو، پھر ان کی موت کی برکت ہم آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ، دو جملے میں انشاءاللہ۔ جا رہے ہیں، صحرا میں پہنچے، سامنے سے کچھ یہودی آ رہے تھے، تو امام محمد کے ساتھ جو عقیدت مند تھے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ بہت خوبصورت تھے امام محمد بن حسن شیبانی، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، کون ہے؟ کہا نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ محمد بن حسن شیبانی ہے، کوفہ کے رہنے والے۔ کہا یہ کوفہ میں رہتے ہیں؟ کہا یہ اونٹوں پر کیا لگا ہوا ان کے گھر کا سامان؟ کہا نہیں، ان کا علم ہے ان اونٹوں کے اوپر، کتابیں لگی ہوئی تھی۔ اتنا سننے کے بعد یہودی آگے بڑھے اور کہا صاحب آپ آگے بعد میں جائیے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا، نہ ابھی تقریر ہوئی ہے نہ کچھ بیان ہوا ہے، کلمہ تم نے پڑھ لیا؟ کہا بیان کی اب ضرورت نہیں ہے، دل نے فیصلہ کر دیا، جب کوفہ کا محمد اتنا خوبصورت ہے، مدینے کا محمد کتنا خوبصورت، جب کوفے کے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو مدینہ کے محمد کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ افلاک سے پوچھا ہے امام محمد کا، اور جبریل معظم ہے دربان محمد۔ یہی محمد بن حسن شیبانی ہے، انتقال ہو گیا۔ کسی عقیدت مند نے ان سے خواب میں ملاقات کی، اس سوال کے حضور آپ کا انتقال ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ کہا حضور جب جو نکالی ملک الموت نے تو کیسا لگا؟ کہا کچھ نہیں لگا۔ کہا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں نے تو کتاب میں پڑھا، لوگوں کے سنا کہ کم سے کم چونٹی کے کاٹنے جیسی تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ تو حضور کیا ایسا بھی نہیں ہوا کہ روح نکلی اور چونٹی کے کاٹنے کے طریقے سے بھی آپ کو پتا نہیں چلا؟ کہا نہیں پتا چلا۔ کہا کیوں؟ تو محمد بن حسن شیبانی کا جواب سنو اور اپنے اندر ٹٹولو کہ ہم ایسے ہیں کہ نہیں۔ فرمایا میں ایک بہت الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھانے میں پڑا ہوا تھا اور میں بہت پریشان تھا کہ اگر اس مسئلے کو سلجھائے بغیر میں دنیا سے چلا گیا اور اس مسئلے کو کسی نے نہیں سلجھایا تو میرے مصطفیٰ کی امت بہت پریشان ہو جائے گی۔ میں امت مصطفیٰ کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے مسئلے کی وضاحت کرنے کی فکر میں تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، لیکن اسی حالت میں میرا وقت آ گیا، روح نکلی، مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن جب میرا مسئلہ حل ہوا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اب دنیا چھوڑ کر کے برزخ میں آ گیا ہوں۔ جی مجھے کچھ نہیں پتا چلا۔ ہزاریباغ کے لوگوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، میرا جملہ نوٹ کرو کہ اگر تم محمد بن حسن شیبانی کی موت کا صدقہ چاہتے ہو کہ تم مرو، روح نکلے، تم کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو کبھی بھی اپنے بھائی کی ٹانگ مت کھینچنا، ہو سکے تو اپنے بھائی کے مدد کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے بھائی کے لیے اعانت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا، کسی کی ٹانگ مت کھینچنا، کسی کی عزت کو چوراہے پر نیلام نہ کرنا، بلکہ اپنے بھائی کی عزت کا بھرم رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تم نے یہ کام کر لیا کہ تم کسی کی بدگوئی نہیں کرو گے، کسی بھائی کی توہین نہیں کرو گے،
کسی بھائی کی عزت کو نیلام نہیں کرو گے، غیبت و چغلی سے بات رہو گے، اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دو گے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تم کو محمد بن حسن شیبانی کی موت کا صدقہ ضرور عطا فرمائے۔ بے شک۔ بس میں ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہیے، مر گئے اب کہاں جائیے گا؟ قبرستان ہی تو جائیے گا، ہے نا؟ وہاں کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا۔ میں ایک بات بتا دوں، 2 فرشتے آئیں گے کم سے کم ایک روایت کے حساب سے، ورنہ 3 کی بھی روایت ہے، 5 کی بھی روایت ہے، لیکن 2 تو آنے آئے، منکر اور نکیر۔ وہ بیٹھائیں گے، سوال کریں گے، لیکن آئیں گے کیسے؟ اتنے بڑے بڑے دانت ہوں گے، ایک آنکھ اتنی بڑی، دوسری آنکھ اتنی بڑی، زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، آنکھ سے انگارے برس رہے ہوں گے۔ میرے بھائی مجھے بتاؤ، اس حالت میں جب فرشتے آئیں گے تو ڈر لگے گا کہ نہیں؟ بولیے نا یار، جی غور سے جلسہ بند کر دو۔ اگر اتنے جلسہ سننے کے بعد سنی ملک الموت کا منکر نکیر سے ڈر جائے تو جلسہ بند کرو، ورنہ ان جلسوں کے ذریعے دل کے ایک ٹکڑے پر اللہ کا نام ہو، دل کے دوسرے ٹکڑے پر محمد کا نام ہو۔ جیسے بریلی کا احمد رضا نے کہا تھا کہ میرا سینہ کھولو اور میرے دل کو چیر دو، تو ایک پر اللہ لکھا ہو، ایک پر محمد لکھا ہو۔ کیا کہنے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور جہاں اللہ نعرہ رسالت، سلطان الواعظین، نعرہ تکبیر، جشن دستار حفظ، مدرسہ فیضان رسول، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جہاں اللہ رسول کا گزر ہوگا وہاں خوف کسی کا نہیں جگہ پائے گا، ورنہ جانتے ہو زبان کب لڑکھڑاتی ہے؟ جب آدمی بہت ڈر جائے۔ زبان کب پھسلتی ہے؟ جب آدمی بہت خوش ہو جائے۔ جیسے مسلم شریف میں ہے کہ ایک بندے کا حال بیان ہوا، اس کی سواری گم ہو گئی، پھر مل گئی تو بہت خوش ہوا، اور خوشی میں کیا کہا؟ یا اللہ تم میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ حضور نے فرمایا یہ بہت خوشی کی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی۔ میں روایت کو بیان نہیں کر رہا اس لیے کہ ٹائم لگے گا، تو یہ تو ڈر میں آدمی آن کی جگہ انگلی بولتا ہے، یا بہت خوشی کے موقع پر جو کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں پاتا۔ جی اور آپ بھی روزانہ یہ سنتے ہو کہ جو ڈرا وہ مرا۔ اس لیے میں آخری بات آپ کے ذہن تک پہنچاتے ہوئے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں اپنے اندر کچھ سدھار لاؤ۔ علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح البیان میں عمر نصفی جو شرح عقائد نصفی کے مصنف ہیں، وقت کے امام ہیں، انہوں نے منکر نکیر کو کیا جواب دیا تھا وہ سنا کر کے میں جا رہا ہوں۔ انتقال ہو گیا عمر نصفی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضور قبر میں منکر نکیر آئے تھے کہ نہ آئے تھے؟ تو پھر جواب کا بہت بڑھیا دیا تھا، توجہ کے ساتھ۔ کہا کیسے؟ کہا منکر نکیر آئے، انہوں نے کہا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ کہا جواب دو۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ڈرنے والا بات کرے گا، کہتے میں نے ان سے پوچھا اے فرشتوں تم کیسا جواب چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ آج تک جیسا جواب لوگوں نے آپ کو دیا ویسا یا دوسرا؟ کہا دوسرے تھے۔ کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نثر میں جواب چاہتے ہو یا شعر میں؟ تو فرشتوں نے کہا عمر نصفی اب تک کسی نے شعر نہیں سنایا ہے، تم امت مصطفیٰ کے پہلے فرد ہو کہ تم ہم کو شعر سناؤ گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا پھر ایک مرتبہ تینوں سوال دہراؤ، کہا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ عرض کیا فرشتوں جواب سنو، ربی اللہ لا الہ سواہ والنبی محمد مصطفیٰ دینی الاسلام وفعلی زمین
فأسأل اللہ عفوہ عطاہ. اللہ 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 سبحان اللہ. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو اپنے ذہن سے قریب کر رہا ہوں. یہ تو کتاب کی بات ہے. ایسا ہوا ہوگا کہ فرشتوں نے حضرت شیخ سعدی سے بھی یہی سوال کیا ہو اور شیخ سعدی نے بھی ان کو کچھ شعر سنایا ہوگا. پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سعدی یہ کون ہے بتاؤ، پہچانتے ہو؟ تو حضرت شیخ سعدی نے کہا ہوگا نکیرین آج پوچھ رہے ہو، میں تو پوری زندگی پوری دنیا میں گنگناتا رہا بلغ العلا بکمالہ وشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. واہ 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 واہ. یہ میرا خیال ہے. کیا؟ یہ میرا خیال ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے امام احمد رضا نے، جن کے عشق کا عالم یہ تھا کہ میری قبر کو اتنا گہرا بنانا کہ جیسے ہی پیارے مصطفیٰ سامنے ہو تو میں بیٹھا نہ رہوں، کھڑا ہو جاؤں. اگر اس امام احمد رضا سے نکیرین نے اشارہ کر کے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو احمد رضا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ یہی نا فرشتوں آج پوچھ رہے ہو، میں زندگی میں گنگناتا رہا سرور کہوں کہ مالک باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ تیرے وصف تو ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مرشد کریم اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مریدوں کا حلقہ رکھنے والا مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، وہ بھی بڑے شاعر تھے. ان سے فرشتوں نے اگر پوچھا ہو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو بھائی میرا خیال ہے کہ میرے مفتی اعظم نے بھی فرمایا ہوگا فرشتوں بھی رکو، گر پڑ کے یہاں پہنچا. زبرقین فرشتوں رکو، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مرمر کے اسے پایا. اے فرشتوں ابھی دیکھ لینے دو، بعد میں سوال جواب ہو جائے گا. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مرمر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب مفتی اعظم کے بعد ہمارا اور آپ کا نمبر ہے. بس آخری بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں اپنا جواب مت دینا. ہو سکے تو امام احمد رضا کا ایک کلام بہت آسان ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اس کو یاد کر لو. اور قبر میں فرشتے کے آنے کا وقت وہی ہے جو عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے. اللہ توفیق دے. تو سورج ڈوبنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کا وظیفہ بنا لو، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے اندر سے شوشوں میں ہمارا نبی. یہ پوری نعت یاد کر لو، یہ پوری نعت یاد کر لو. اور جب تم مرو اللہ کرے ایسا ہو جائے، میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کرو، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. دعویٰ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ کرے ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے کہ ہماری قبر میں نکیرین آئیں اور مصطفیٰ کی طرف اشارہ کریں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تمہاری زبان سے جواب نکلے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جواب آئے، سوال کیا جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم دوسرا شعر سنا دو. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. نکیرین کہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم کہو سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ کلام سناتے رہو سناتے رہو. اللہ کرے ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ میرے مصطفیٰ کریم سنے، مسکرا دے، وہ
پسند فرما لیں، اور جب تم مکہ تک پہنچو غمزدوں کو رضا مزدگی کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی میرے مصطفیٰ دو قدم آگے تشریف لے آئیں، کرم فرمائیں اور ارشاد ہو فرشتوں کا بہت ہو گیا۔ اب پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، اس سے مت پوچھو کہ میں کون ہوں، پوچھنا ہے تو فرشتوں مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں کہ یہ کون ہے۔ فرشتوں جاؤ اسے سونے دو، یہ غلام میرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری تقریر کی تمہید بھی مکمل نہ ہوئی، انشاءاللہ پھر کسی بھی موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اپنی دنیا اور دنیا کے ساتھ اپنی برزخ اور آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر میں نے آپ کا کچھ بھی کام کیا ہے تو میرے جواب کو صحیح طور سے دینا۔ السلام علیکم